بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے پہلے 2 ملاقاتیں وہ کر چکے ہیں، ایک تیسری ملاقات جو ہے وہ اب ان کی ہونے والی ہے۔ حکومت کی طرف سے بڑی سفارتی کامیابیوں کے دعوے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان میں جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہے اور باقاعدہ ان کے درمیان لفظوں کی گولہ باری کی ہے۔ حالانکہ وہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ اور دوسری طرف آج اسلام آباد میں ایک لائرز کنونشن ہوا، وکلا کی ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی، جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں جو جوڈیشری ہے وہ بڑے پریشر میں ہے۔ یہ ایک دعویٰ ہے، وکلا کی تنظیموں کا دعویٰ ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس جو جوڈیشری کے اندر ایک لڑائی چل رہی ہے اس میں ایک فریق کے ساتھ کھڑی ہو چکی ہے، اور 27 ستمبر کو تحریک انصاف پشاور میں ایک بڑا جلسہ بھی کر رہی ہے۔ تو اس جلسے کے بعد تحریک کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ ان معاملات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت برائے خزانہ اور ریلوے، جناب آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد خٹک صاحب، اس وقت پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ تو آج ہم شاہد خٹک صاحب کے پاس بھی جائیں گے پشاور، اور ان سے پوچھیں گے جناب کہ آپ کی ابھی تک عمران خان صاحب سے ملاقات کیوں نہیں ہو سکی، حالانکہ آپ سے ایک فیڈرل منسٹر نے وعدہ بھی کیا تھا۔ لیکن آج جو ماحول ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ ایک طرف حکومت کی سفارتی کامیابیاں ہیں اور دوسری طرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لڑائی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیے۔ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ کہا جا رہا ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل کیوں نہیں کرتی دنیا کو کہ اللہ کا واسطہ ہمیں پیسے دے دو؟ کوئی باعزت شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی خوددار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں۔ جنوبی پنجاب ان کے دور میں جنوبی پنجاب کو سوائے ناروں کے اور کچھ بھی نہیں ملا، اور آج بھی وہ جب جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں تو صوفے پہ بیٹھے ہیں، آگے مائک لگائیں، اور عوام جو ہے نا وہ بیچارے وہ کمین کی طرح زمین پہ بیٹھے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے۔ BISP کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہتی، لیکن BISP دیتا ہے 10,000 روپیہ، مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، مریم نواز شریف نے 10 لاکھ روپیہ دینا۔ الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے، یا انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے؟ تو ان سے پوچھا جائے۔ ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے سیلاب کے معاملے پر پنجاب میں سیاست کی ہے، اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ نون لیگ نے BISP پہ یو ٹرن لے لیا ہے۔ جی بلال اظہر کیانی صاحب، یہ ایک طرف شہباز شریف صاحب کی بہت بڑی سفارتی کامیابیاں ہیں، دوسری طرف بلاول صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ یہ آپ تسلیم کریں گے کہ آپ کی سفارتی کامیابیوں پر یہ جو سیاسی لڑائی ہے یہ حاوی ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامد میر صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میرا نہیں خیال، آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کیونکہ میرے خیال سے جو ہماری سفارتی کامیابی ہیں، جو ہمیں جنگ میں اس سال الحمدللہ فتح ملی، اس کے بعد ڈپلومیٹکلی جس طرح ہمارے ملک نے، ہماری لیڈرشپ نے جس طرح اپنے آپ کو مینیج کیا ہے پوری دنیا میں، اس سال ہمارے سارے میجر تعلقات اس بدلتی دنیا کے اندر جس طریقے سے اس کو نیویگیٹ کیا ہے، اور چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چین ہو، سعودی عرب ہو، ایران ہو، قطر ہو، UAE ہو، آذربائیجان ہو، رشیا تک ہو، آپ نے دیکھا کس طرح ہم نے بنگلہ دیش کا ایک تاریخی وزٹ ہو، ہم نے کس طرح اپنے آپ کو ڈپلومیٹک محاذ پر، میری زندگی میں نے کبھی اس طرح کا پوائنٹ نہیں دیکھا جس طرح آج ہم ڈپلومیٹکلی میں نے بھی کبھی مریم نواز اور بلاول کی ایسی لڑائی نہیں دیکھی۔ چلیں، مجھے پتہ ہے آپ اس طرف زیادہ زور دینا چاہ رہے ہیں، میں اس طرف آ رہا ہوں۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ تو آئی تھنک وہ ایک علیحدہ ہے، اور اس کے اوپر میرے خیال سے سب نے اس کو اپریشیٹ کیا، جو اچھی بات ہے،
اور اللہ تعالیٰ کرے کیونکہ یہ دنیا جس طریقے سے بدل رہی ہے اور ہم اس کو ایکٹیولی نیویگیٹ کریں, اللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے پچھلے 6-8 ماہ میں اس کو نیویگیٹ کیا ہے اور پاکستان کے مفاد میں بہتر رہا ہے, اسی طرح آگے بھی اسی طریقے سے ہم یہ تسلسل جاری رہے. اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اسی طرح ہمارے حق میں چیزیں آگے ڈیولپ ہوتی رہیں, جس سے ہمارا دفاع بھی مزید مضبوط ہو. اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ جس دن شہباز شریف صاحب کی ٹرمپ سے ملاقات ہونی ہے اس دن پاکستان میں مریم نواز اور بلاول آپس میں لڑائی نہ شروع کریں. دیکھیے میر صاحب, دوسری بات یہ ہے, آپ جو بات ہے جس پہ آپ بےتابی سے آنا چاہ رہے تھے, اور بات یہ دیکھیے میرے خیال سے اس طرح کا مکالمہ ہونا آئیڈیل نہیں ہے. جو حقیقت ہے میرے خیال سے نہ پہلی پریس کانفرنس شاید اس طرح ہونی چاہیے تھی, نہ اس کے جواب کی ضرورت ہونی چاہیے. چلیں تو میرا خیال ہے یہ ہوتا تو یہ بہتر ہوتا. میرے خیال سے ہمارا اتحاد بہت مضبوط ہے. 2022 سے پہلے بھی اپوزیشن کے اندر بڑی میچورٹی کے ساتھ ہم چلے. 2022 میں جب کوئی نہیں سمجھتا تھا ہم یہ اتحاد چلا سکیں گے تو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل اس اتحاد کو لے کر چلے, اور آج بھی اس حکومت کی بنیاد ایک پولیٹیکل الائنس بنی ہے اور جس کو ہم بڑی میچورٹی سے لے کے چلتے ہیں, جس میں لیڈرشپ کی سطح, ورکنگ سطحوں پر ایک مستقل رابطہ ہے. جو آج ہوا ہے اس میں کوئی میچورٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں سے؟ میں میر صاحب آپ سے ایک اوور آل بات کر رہا ہوں. تو میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ اس طرح کی سچویشن ہی ارائز ہونا جہاں پہ اس طرح کی چیز چل رہی ہو, یہ میرے خیال سے آئیڈیل نہیں ہے. نان دا لیس ایک ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. میرے خیال سے بہتر تھا کہ جو بھی آپس میں ڈفرینس آف اوپینین ہو وہ اسکرینوں کے بجائے آپس میں ہو جاتا. اور مگر میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ایک چیز کا تنقید جو ہے وہ پھر پریس کانفرنس کے ذریعے آتی ہے تو پھر کبھی کبھی نا اس سے کا جواب پھر مجبوری بن جاتا ہے. شرجیل میمن اور پنجاب کی ایک انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں, ان کے درمیان بھی تو لفظوں کی گولہ باری چل رہی. آغا رفیع اللہ صاحب, ایک بڑا سمپل سا سوال ہے کہ پچھلے دنوں پہلے مریم نواز صاحبہ نے جاپان کا دورہ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے سفارتی محاذ پہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. پھر بلاول صاحب گئے اپنے والد صاحب کے ساتھ چائنا گئے اور انہوں نے بھی کہا جی میں نے بھی سفارتی محاذ پہ بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو یہ بلاول کا چین کا دورہ کامیاب رہا, مریم کا جاپان کا دورہ کامیاب رہا, پاکستان واپس آ کے دونوں کس بات پہ لڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حامد میر صاحب. حامد میر صاحب, بات یہ ہے کہ میں کیانی صاحب کے اس رویے کو سراہتا ہوں کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں, لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بات اس پہ لازم اس لیے ہونی چاہیے. میں ان کے اس ذمہ دارانہ رویے کی بھی تعریف کرتا ہوں, لیکن چونکہ میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں ایک پارلیمان کے اندر اس سے ہٹ کے میں نے کل جا کے پھر اپنے ورکروں کے سامنے بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے کہ کیا آیا, یہ بات ہوئی کیا. بلاول بھٹو نے کیا کہا؟ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اس ٹائم انٹرنیشنلی طور پر اس بات کو فیڈرل گورنمنٹ بات کریں, ناٹ کہ ہم پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا, کہاں پر پینک ہوئے کہاں نہیں ہوئے, ہم یہ والی بات ڈیبیٹ کر ہی نہیں رہے, نہ اس پہ مینڈیٹ ہے ان کے پاس, وہ اپنا سرو کر رہے لوگوں. انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے ریزن ہے. بلاول بھٹو ایک ویژنری لیڈر ہے, اس نے ایز اے فورن منسٹر چیزوں کو سرو کی, ان کو پتہ ہے کہ ہمارا رائٹ کیا ہے, ہمارا حق کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھیک مانگیں. مطلب اگر نواز شریف کی بیٹی اس کو بھیک کہہ رہی ہے تو نواز شریف کا بھائی کیا کر رہا ہے؟ آج تو ایز اے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب آنریبل, انہوں نے آج کہا ہے نا IMF کو اور مختلف آرگنائزیشن کو کہ پاکستان میں فلڈ کے حوالے سے آپ لوگ دیکھیں. تو یہ پرابلم یہاں پر مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ آپ پوری دنیا میں گلوبل وائز آپ اس جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں آپ منفی طور پہ آپ 1 پوائنٹ سے بھی نیچے ہیں اور افیکٹڈ آپ سب سے زیادہ ہیں پوری دنیا میں. تو آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ کا حق بنتا ہے. جب 2022 میں فلڈ آیا تو کیا بلاول بھٹو زرداری نے پوری دنیا کو جب کنگالا اور یہاں پر لے کے آئے دنیا کو اور وزٹ کروائیں اور ان کو دکھاتے رہے کہ ہم اتنے بلین ڈالر جو ہے وہ لاس کر گئے, 3.5 کروڑ سے زیادہ لوگ نقل مکانی کر چکے ہیں. ہم اگر آج آپ کو یہ سجیشن دے رہے ہیں, یہ آئینہ دکھا رہے ہیں, اس کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کی پرفارمنس پہ یا آپ کے اس پہ کوئی سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. ہم آپ سے ایک چیز آپ نے نہیں چلائی مریم بی بی کی, میں نے پوری ان کا سنا. جب انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں تو مجھے بہت افسوس اور ہوا. پھر آگے چل کے کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے اسپوکس پرسن کو چینج کرے. وائی, کیوں؟ ہم نے کبھی کہا کہ نون لیگ میں فلاں بندے کو چینج کریں؟ ہم نے کبھی انٹرنلی چیزوں پہ مداخلت کی ہے؟ لیکن ایک چیز میں بتاؤں, افسوس مجھے جب ہوا جب بی بی نے کہا کہ مریم بی بی نے کہ زرداری صاحب میرے بزرگ ہیں. آپ کے بزرگ جب آپ کے پاس صوبے میں 4 دفعہ کبھی کھٹی سی آپ نے کال کی کہ انکل, چاچا, بڑے بزرگ آپ آئیں, وہ تو بات ہم آپ سے نہیں کرتے کہ آپ ریسیو کیوں نہیں کرتی ایز اے چیف منسٹر.
لیکن بزرگوں والی بات آپ نے کہیں نہیں کی. جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ بزرگ بنا لیتے, جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں آپ الائنس بنا لیتے, جہاں آپ کا دل کرتا ہے وہاں. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. آج بھی ہم یہ نہیں کہتے ہیں, دیکھیں آج مجھے ویسے بی بی کے اندر خان صاحب, عمران خان صاحب کا روح بہت زیادہ نظر آئی, کیونکہ عمران خان صاحب جب 18 میں ہم آئے تو ہم نے کہا IMF جائیں تاکہ اپنے اکانومی اور بجٹ کو سیٹ کریں, بولا نہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے آج جس طریقے سے جذبات میں آ کے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ 10 لاکھ روپے میں دوں گی, اللہ کرے 20 لاکھ روپے دیں, 25 لاکھ روپے دیں, لیکن کہاں سے. شاہد خٹک صاحب, آپ نے یہ گفتگو سنی, اب سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ فلڈ تو خیبر پختونخوا میں بھی آیا, وہاں پہ بھی بڑی اموات ہوئی, بڑی تباہی ہوئی. تو یہ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ ایک اپیل کرنی چاہیے کہ پاکستان کے جو سیلاب زدگان ہیں ان کی مدد کی جائے, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں, یا جو مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب, جب میں دونوں کی گفتگو سن رہا تھا, آنریبل جو ممبران بھی ہیں, تو مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی اور مجھے تھوڑا سا ان کا ماضی بھی یاد آ رہا تھا. اگر آپ کو آصف علی زرداری جو نواز شریف اور شہباز شریف کے حوالے سے بولتے تھے, اور یا شہباز شریف جو آصف علی زرداری کے حوالے سے بولتے تھے کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹ دوں گا اور میں ان کے پیٹ پاڑ دوں گا, پتہ نہیں کیا کیا سٹیٹمنٹ دیتے تھے, تو ان کو اتنا زیادہ سیریس نہ لیں, کیونکہ ان کی جو گفتگو ہے, ان کے جو نکاح خواہ ہیں, جو جنہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے, ان پولیٹیکل جماعتوں کی اب وہ کوئی حیثیت ہی نہیں رہی کہ یہ ان کی اپروول کے بغیر یہ آپس میں کوئی لڑائی لڑ لیں گے یا جو ہے یہ آپس میں صلح کر لیں گے. رہی بات, کیانی صاحب بڑی دعوے کر رہے تھے کہ جی پاکستان جو ہے وہ سفارتی طور پہ بڑا ہم نے اس کو فتح کیا. تو میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو میں ویسے ڈالر سرچ کر رہا تھا اپنے موبائل کے اوپر کہ اگر اتنا ملک ترقی پہ ہے تو آج جو ڈالر کی ریٹ ہے وہ 283.67 پیسے ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جو ہم 150 روپے پہ چھوڑ کے گئے وہ اس وقت وہ ترقی نہیں تھی, لیکن آج 283 روپے کا ڈالر جو ہے وہ بڑا ترقی کر رہا ہے. لیکن سفارتی تعلقات پہلے بھی, اگر آپ سعودی عرب سے تعلقات کی بات کریں میر صاحب, سعودی عرب ہمارا اسلامک ملک ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمیشہ سے ہمارے ان کے ساتھ بہتر تعلقات رہے. اسی طرح اگر آپ چائنا کے ساتھ تعلقات کی بات کریں, جس کی بھی حکومت آئی, جب بھی کوئی حکومت تھی, ہمیشہ چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات رہے اور پریفر کیا تمام حکومتوں نے کہ چائنا کے ساتھ ہم بہتر تعلقات قائم کر سکے. اسی طرح امریکہ کے سامنے ہمیشہ ہم جھکے رہے, ہم نے ان کی غلامی بھی کی اور آئندہ بھی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی, ابھی بھی غلام بنے ہوئے ہیں. جس طریقے سے یہ مل رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ, تو وہ جو خوددار قومیں ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں ملتے. وہ خوددار قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی ڈگنیٹی کے اوپر, اپنی عزت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ ان کے ساتھ عوام کی کوئی فکر ہے, نہ ان کے ساتھ پاکستان کی کوئی فکر ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے امداد نہیں لی, تو آپ ایسا کریں کہ آپ اکنامک ڈویژن سے تھوڑی سی ڈیٹیل منگوا لیں. سیلاب خیبر پختونخوا کے 2 اضلاع میں آیا تھا, سوات اور اس کے علاوہ بنیر میں. انہوں نے جو امداد ان کو ملی, جو باجوڑ میں اتنا سیریس سیلاب نہیں تھا, آیا تھا لیکن اتنا نہیں تھا جتنا بنیر میں اور یا سوات میں تھا. انہوں نے 1 روپے بھی خیبر پختونخوا کو نہیں دیا, سب پنجاب لے گئے ادھر. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود جو پنجاب میں, حالانکہ ہم نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر میں سیاست نہ کروں کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہوتا ہے, لیکن پنجاب میں جو ان کی ناقص پرفارمنس رہی, جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو ٹیکل کیا. میں ایک میڈیا والا دوست کل آئے تھے اڈیالہ, تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کیونکہ وہ سیلاب انہوں نے کور کیا, تو آپ یقین مانیں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی جتنی بھی ریسکیو کی کشتیاں تھی یا جو ریسکیو کا ان کا آپریشن تھا, صرف ٹک ٹاک تک اور صرف ویڈیو تک محدود تھا. بس ویڈیو بنا لو, اس کے بعد چلے جاؤ. تو مجھے بڑا افسوس ہوا, مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. میر صاحب آپ نے خود بھی سیلاب کور کیا, آپ کو مجھ سے بہتر چیزیں پتہ ہیں. آپ خیبر پختونخوا میں بھی آپ نے کور کیا, بنیر میں. بنیر اور پنجاب میں فرق ہے. بنیر میں آپ کو پتہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا, یکدم بادل جو تھے وہ پٹ گئے. میں صرف بنیر نہیں گیا, میں سوات بھی گیا اور میں سوابی بھی گیا. میں سوات بھی گیا اور سوابی بھی گیا. لیکن سچویشن الگ تھی.
सिचुएशन ये है ठीक है। कि उधर दरियाओं का पानी चढ़ा हुआ है जी, जी, जी। और इधर जो था, इधर कुदरती आफत बारिश के जरिए आई, वहां पे इतनी बारिश नहीं हुई जितना दरियाओं में पानी छोड़ दिया गया था। तो जो दरियाओं में जो पानी छोड़ा गया, अगर इसके खिलाफ हम इंटरनेशनली अपना केस प्लीट करते, इंटरनेशनल दुनिया को हम बताते कि इंडिया जो है, अगर इधर तो वैसी सैलाबी सूरत हाल थी, उन्होंने ऊपर से और पानी छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से हमारा किसान तबाह हो गया, जिसकी वजह से हमारा पंजाब तबाह हो गया, तो ये इनकी जो परफॉर्मेंस है ये छुपाने के लिए अब ये दोबारा नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाएंगे, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है इस वक्त सैलाब में वो माइनस पे है। अच्छा, आगा रफीला साहब ने एक बात किया है, बिलाल साहब, मैं ये नहीं चाह रहा कि आप एक दूसरे पे तनकीद करें, लेकिन उनकी जो बात है वो मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा में इमरान खान की रूह घुस गई है, ये बात इनको कहनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन उन्होंने क्यों कही है? भाई मेरे, मैं ये वही बेहतर बता सकते हैं, मगर मेरे नज़दीक ये नामुनासिब बात है। और मेरे ख्याल से अब मैं इस तारीख़ में, अब आपके शो में फिर हम बात करें कि इमरान खान साहब के साथ तो किसी को भी तशबीह देना फिर कि उसका क्या मायने है। तो मेरे नज़दीक तो उनका जो दौर था, जो उनने काम किए, मेरे ख्याल से ये नहायत नामुनासिब बात है। भाई है मेरे, मुझे पता है कि ख़ुद ये इस बात पर गौर करेंगे। बाकी देखिए जो बातचीत हुई है, जो मेरा ख्याल है कि बेहतर है हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से जिस तरह इस इत्तेहाद को लेकर चल रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से पंजाब में एक अनप्रेसिडेंटेड सैलाब आया, मेरे ख्याल से उसका एक अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स हुआ। क्या ये और उसमें जिस तरह की मेहनत की गई वो आपके सामने आपने विटनेस की, यकीनन ऐन मुमकिन है, एक पूरा सूबा है, ऐसी आबादी जितना सूबा है कि किसी भी और काफ़ी ममालिक से बड़ा सूबा है, ऐन मुमकिन है कि कहीं कुछ अजला में कहीं ऊंच नीच हुई भी होगी, या कहीं ना कोई गुंजाइश होगी बेहतरी की। ये कोई हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये नहीं होगी, मगर मेरे ख्याल से जो एफ़र्ट की गई, जो रेस्क्यू और रिलीफ़ के हवाले से जो हुकूमती वज़रा आपने देखे दमसेल्व्स वो ऑन द ग्राउंड थे, और उन लोगों ने जो किया, बाकी जो इंतज़ामिया थी, अफवाज थी, NDMA, PDMA, 1122 सब ने अपना किरदार अदा किया, और मेरे ख्याल से उसको हमें अप्रीशिएट करना चाहिए। बाकी उसके अलावा अब मेरे ख्याल से मेरे नज़दीक ज़ाती तौर पे, अब आप जनूबी पंजाब का क्या गलती है, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल एक अननेसेसरी कमेंट था। मेरे नज़दीक ये सियासत करने के मुतरादिफ है, और ये मौका नहीं था ऐसी बात करने का। और इसकी वजह से मैं फिर से दोहराऊंगा कि अगर हम वही बातें जो ये लीडरशिप्स और ये आपस में हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हम आपस में डिस्कस करते हैं, मगर जब इस तरह की एक बात होती है तो फिर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि फिर उसका पब्लिकली जवाब देना हो जाता है। आइंदा ऐसा, इससे हमने पहले भी इसको बेहतर तरीके से मैनेज किया, और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आगे बतौर इत्तेहादी इसको आगे भी बेहतर तरीके से मैनेज करें। साहब, मेरा ख्याल है कि बिलाल अज़हर कियानी साहब ने बड़े तहम्मुल मजाजी से आपको ये कहा है कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए। मैंने तो पहले सराहा इनको, लेकिन मसला ये है कि मुझे अगर बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं कि मरियम बीबी ने परफॉर्मेंस गलत की, तो हम बात करते हैं। देखें, हमारा अलायंस है ना, हमारा इनके साथ एग्रीमेंट हुआ था कि जी हम लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पंजाब में कराएं। हमारा इनके साथ अलायंस हुआ था कि किसान के ऊपर आपने मूवमेंट ही बंद कर दी, कम से कम किसान का ऐसा गला घोट दिया कि वो पंजाब भेजे, पख्तूनख्वा किसी पठान भाई को भेजे, किसी सिंधी भाई को भेजे, किसी बलोच भाई को भेजे, किसान कम से कम इतना, आपने उस पर भी पाबंदी ले। आपने हमारे साथ जितने भी मुआहदे किए उस पर हम वो बात करी नहीं। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये नहीं था, लोग राब्ते में तो है ना, जैसे सिंध में आपके साथ हमारे, मतलब बहुत से सिंध में ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ राब्ते में होंगे, आपके वर्कर होंगे, आपके ओहदेदार होंगे, आप तक बात तो लाजमी ना कुछ कहते होंगे। हमारे साथ भी इस तरह राब्ते में है, लोग बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर हमने आपसे ये बारहा नहीं की हो, हमारी कमेटी ने बारहा नहीं की हो, तो फिर हम आप हक पर जाने। आज भी हम आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी, हमने तो ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट कहे आलमी बिरादरी को अपील करे, और वो ये नहीं है कि भीख मांगे। यू आर राइट, आपका हक है, क्योंकि आप ग्लोबली ये जितना भी जो कुछ हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप अफेक्टेड हैं, और पूरी दुनिया के ऊपर आपका राइट बनता है। नो वे कि आपको कोई भीख मांगने की बात कर रहा है। आपका अपना हक को, अगर अगेन फिर वही बात आ जाएगी, मैं नहीं करता नून और शीन और फलां, लेकिन अगर मियाँ शहबाज शरीफ ये एज ए प्राइम मिनिस्टर ये इस बात को ऑन कर रहे हैं, ये तो आपका हक है। बीवी को इस बात पे बुरा नहीं मनाना चाहिए। हाँ, हमारी पॉलिटिकल पार्टी, हम आपस में इत्तेहादी हैं, उनकी
پولیٹیکل ایشوز پہ نہ میں ابھی کوئی بات کر رہا ہوں نہ میرا اس پہ کوئی اعتراض ہے. وہ چیف منسٹر ہیں, وہ ہم سے بہتر اس ٹائم چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گی اور سمجھ رہی ہوں گی. لیکن یہ تو میرا حق بنتا ہے نا کہ یار آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پوری دنیا سے اپنا حق مانگیں. بلاول بھٹو, ہم نہیں کسی کو خوددار یا کسی کو زیادہ اونچا نیچا بولتے ہیں, لیکن بلاول بھٹو میں ایک ویژن تھا نا کہ وہ پوری دنیا کو لا کے سندھ میں اور پورے گھما رہا تھا. اور آج آپ چیک کریں اسٹیٹس کہ پوری دنیا مانتی ہے اس بات کو کہ آپ افیکٹڈ ہیں گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. تو یہ ہم حق کی بات کر رہے ہیں, ہم آپ سے بھیک مانگنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, صرف سمجھنے کی بات ہے یہاں پر. اچھا, اب ایک اور بھی ایشو ہے جی. آج اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان صاحبہ نے اور علی مین گنڈا پور صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, اور وہ گفتگو جو ہے وہ بڑی اہم ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. عمران خان اور بشرا بی بی کا توشہ خانہ 2 لگا ہوا ہے اڈیالہ کے اندر ٹرائل میں. توشہ خانہ کی سزا تو جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے اگلے 1 ہفتے کے اندر سزا ہو جائے گی. عمران خان صاحب کے ساتھ جو کیسوں کے حوالے سے کیا جا رہا ہے یہ سارا پری پلانڈ ایک پلان ہے, اور وہ پلان جو ہے بنا کر جب تک ایک کیس میں سزا نہیں ہوتی ایک اور کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے. اس طرح اب انہوں نے پلان وہی بنایا ہوا ہے کہ یہ اب ایک اور کیس میں بے گناہ سزا دیں گے تو پھر اس کیس کے اوپر کوئی اور کارروائی کریں گے, پھر آگے اور کیس بنائیں گے. تو یہ اس وقت عدلیہ آزاد بالکل نہیں ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بات کر رہے تھے علی مین گنڈا پور صاحب, چیف منسٹر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے. اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ پڑھی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہونے والی ہے. تو تحریک انصاف جو ہے وہ 27 ستمبر کو جلسہ بھی کر رہی ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. اور دوسری طرف اسلام آباد میں ایک لائرز کا کنونشن بھی ہوا ہے. تو صورتحال کدھر جا رہی ہے, اس پہ شاید کھٹک صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شاہد کھٹک صاحب, آپ کے صوبے کے چیف منسٹر ہیں, آپ کی پارٹی کے رہنما بھی ہیں علی مین گنڈا پور صاحب. وہ کہہ رہے ہیں عدلیہ آزاد نہیں ہے, لیکن وہ بھی اور علیمہ خان صاحبہ بھی وہ عدالتوں میں جاتے بھی ہیں, ریٹ پٹیشنز بھی فائل کرتے ہیں. تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے وہ کہہ رہے ہیں جی عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو ایسا نہیں لگتا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عدلیہ کی اندرونی لڑائی میں ایک فریق بنی ہوئی ہے؟ میر صاحب, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کیا آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ آزاد ہے؟ کیا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لیٹرز لے کے, کیا اس کے بعد آپ یہ ماننے کو تیار ہے کہ عدلیہ آزاد ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ابھی چند دن پہلے ججز گئے سپریم کورٹ آف پاکستان, کیا اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہے؟ لاہور ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹرز لکھے, پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھے, سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے لیٹر لکھے. تو جب تمام ججز خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے, اور آپ دیکھیں جو نمبر آف سیریز ہے عمران خان صاحب کی سزاؤں کی, ایک میں سزا دیتے ہیں, ایک میں رہا کر دیتے ہیں, اور جو توشہ خانہ 1 یا توشہ خانہ 2 کا بھی جو انہوں نے کیس بنایا ہوا ہے. تو میں آپ کے پروگرام سے میں یہ پورے پاکستانی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے بھی توشہ خانہ سے جتنے بھی تحائف لیے ہیں, اگر مریم نواز شریف, شہباز شریف نے مرسیڈیز گاڑی لی ہے, یا انہوں نے جو تحائف لیے ہیں, یا آصف علی زرداری نے لیے ہیں, یا بلاول بھٹو زرداری نے لیے ہیں, یا کسی جج نے لیے ہیں, یا کسی جرنیل نے لیے ہیں, تو پھر ان کو بھی آپ سزائیں دیں. آپ کا دورہ معیار ہے ایک لیڈر, ایک سابقہ پرائم منسٹر, اس کو آپ توشہ خانہ کے کیسز میں سزائیں دے رہے ہیں, اور دوسرے جو ہیں ان کو اقتدار کے اوپر بٹھایا ہوا ہے. تو یہ تمام سچویشن دیکھ کے اس کے بعد یہی لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو تھی وہ بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کے کیسز کو مینیج کرنے کے لیے لائی گئی تھی. اور ہم یہ اسی وقت بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عدلیہ کی بہتری کے لیے نہیں ہے, بلکہ عمران خان صاحب کو فکس کرنے کے لیے ہے, عمران خان صاحب کے کیسز جو ہیں ان کو ڈیلے کرنے کے لیے ہے. وہ 14 جو ججز جنہوں نے اپنے کیریئر کی 20-25 سال گزارے تھے, جب ان کی باری آئی اور چیف جسٹس بننے کی, آپ نے اس کو نکال دیا. اسی طرح سپریم کورٹ میں آپ نے سینئر ججز کو نکال کے جونیئر ججز کے اوپر بٹھا دیا. ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم جو جوڈیشل وہ جو ہے وہ ان کو الگ کر رہے ہیں بینچز کو, تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر سنگل بھی کوئی وہ نہیں ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں. لیکن صرف اور صرف عمران خان کو تحریک انصاف کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا.
اور ہم اس تحریک کو بھی چلائیں گے, اور جو وکلاء کی جو تحریک ہوگی عدلیہ کی آزادی کے لیے, ہم اس کا حصہ بھی ہوں گے, ہم اس کی حمایت بھی کریں گے, ان کو سپورٹ بھی دیں گے. جس طرح پرویز مشرف کے خلاف جوڈیشری موومنٹ ہوئی, جس طرح وکلاء نے موومنٹ چلائی, اس میں میڈیا, سول سوسائٹیز, پاکستانی قوم سب نے کردار ادا کیا. تو اگر کوئی بڑی موومنٹ بنتی ہے وکلاء کی جانب سے تو تحریک انصاف اس کی بھرپور حمایت بھی کرے گی اور سپورٹ بھی کرے گی. تو بلال کیانی صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایک نئی لائرز موومنٹ جو ہے اس کے شروع ہونے کے کوئی امکانات ہیں؟ نہیں میر صاحب, مجھے تو نہیں لگتا جی. چند ایک گروپ ہے جس نے شاید یہ کام کیا, مگر جو بات ابھی آپ کر رہے تھے نا, سب سے پہلے تو جی مجھے بڑی دیکھ کے خوشی ہوئی کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی نظر آئے عمران خان صاحب کے معاملات پر. علیمہ خان صاحبہ کے مہینوں پر محیط التجا کے بعد نظر آئے ہیں, تو یہ خوشائن بات ہے. اور وہ 27 کو جلسہ بھی کر رہے ہیں. وہ تو جی خیر اب آپ کے, میں پتہ نہیں کتنے شوز پہ آپ کے آ چکا ہوں جہاں پر اس کے 12 دن بعد جلسہ ہونا تھا اور پوچھا جاتا تھا کہ کیا ہوگا, کیسے ہوگا, آپ کتنے. نہیں, اب تو پشاور میں جلسہ ہو رہا ہے نا سر. بس ہوگا, کر لیں, گزر. نہیں تو آپ کے خیال میں جو پشاور میں 27 ستمبر کو جلسہ ہوگا وہ کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوگا؟ نہیں دیکھیے وہاں پر فرینکلی جی ہمیں دلچسپ کا جلسہ ہے اتنا تو نہیں. دیکھیے اب آپ ایک ان کا صوبہ اور کیپٹل جلسہ کریں جی, چلیں آپ کا حق ہے, آپ جلسہ کریں, مگر میرے لیے ارریلیونٹ ہے. اس جلسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میرے لیے ایک نان ایونٹ ہے. مطلب جلسہ کی اہمیت ہوگی جب وہ لاہور میں کریں گے. نہیں, جلسے کی اہمیت میرے نزدیک ان کے جلسوں کی اہمیت, ان کے جلسوں کی, ان کی بار بار ان کے دعووں کی, پھر ان کی بھڑکوں. تو اگر اس کی کوئی ایک چیز ہے نا جس کو آپ بار بار کرتے ہیں, بار بار فیل ہوتے ہیں, تو اس کی ایک افادیت ختم ہو جاتی ہے. اگر پشاور کے جلسے کی اہمیت نہیں ہے تو پھر جو تحریک انصاف کے رہنما پشاور کے جلسے میں شرکت کے لیے تیاریاں ویاریاں کر رہے ہیں, ان کو پکڑا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیے یہ تو میرے علم میں نہیں ہے جی. کون پکڑ رہا ہے سر؟ صوبے کی حکومت, صوبہ ان کا ہے, صوبے کی ان کی خاتون رہنما ہیں, ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا. ان کا آپس میں بڑا ایشو چل رہا ہوگا, کوئی اور ہوگا میرے علم میں تو نہیں. مطلب اگر اسلام آباد سے گرفتار کیا پھر تو بلال کیانی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے. صوبے کے اندر اگر گرفتاریاں ہو رہی ہیں تو کیسے ہو رہی ہیں وہ صوبے میں؟ نہیں میرے علم میں تو نہیں ہے جی. اگر شکر ہے آپ بھی شکر ہے یہ بھی آپ بھی مسلم لیگ نون کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں. دوسری بات یہ, میں تو وہ بات کر رہا ہوں, دیکھیں آپ نے کہا اسلام آباد میں, تو میں نے کہا نہیں بلال کیانی رسپانسبل. اگر پختونخوا میں ہے تو امین گنڈاپور. ان کی بات مکمل کر. دیکھیے مجھے نہیں پتا اگر پی ٹی آئی سے منسلک کوئی شخص ہے جس نے کوئی کسی قسم کا اگر کوئی جرم کیا ہے یا کوئی وہ بنتا ہے تو وہ ایک گرفتاری ہوگی. اب اگر آپ کوئی بندہ آ کے کہے کہ جی نہیں اسپیسیفکلی اس مد میں, تو یہ تو پھر ایک دعویٰ ہے. میرے علم میں نہیں آپ جس کیس کی بات کریں, مگر یہ بھی عین ممکن ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی سے منسلک لوگ جن نے بے تحاشا جرائم کیے ہیں, وہ پھر اس گرفتاری کو اب اگر آپ اس زمرے میں ڈالیں تو اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا. ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا میر صاحب, جو بات ابھی انہوں نے پی ٹی آئی کے نمائندے نے کی یہاں پر, کہ جس 26ویں آئینی ترمیم کو یہ بہت برا بھلا کہہ رہے ہیں نا, اس کے بارے میں ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب کی آپ کلپ نکال لیجئے. انہوں نے شروع میں کہا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے, پھر انہوں نے مولانا صاحب کے پاس گئے, مولانا صاحب کے گھر میں بے تحاشا میٹنگز کی, پھر انہوں نے مولانا صاحب کے کردار کو سراہا اور کہا کہ اب جو مسودہ بن گیا ہے اس پہ ہمیں کوئی خاص اختلاف نہیں ہے, مگر اصول کی بنیاد پر ہم اس کے حق میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. دے ور آن دا ریکارڈ. یہ اس لحاظ سے تقریباً ایک متفقہ ڈاکیومنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے اس کی اس وقت حمایت کی تھی اور انہوں نے کہا تھا, مخالفت نہیں کی تھی بلکہ کہا تھا کہ اب جو مسودہ بن گیا ہے اس پہ ہمیں کوئی میجر اختلاف نہیں. آپ اتفاق کرتے ہیں جی بلال صاحب سے؟ اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ اس میں اپنی مخالفت میں اپنی رائے کا اظہار کرتے. ہم اس چیز کا اس لیے کیونکہ جس انداز میں یہ 26 امینڈمنٹ ہو رہی تھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہ جس طریقے سے پسینے چھوٹے تھے, اور جو ہم دیکھتے تھے کہ وہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو نہیں پاتے تھے, اور وہ ان کی موومنٹ ہو رہی تھی, تو مجھے وہ ساری چیزیں یاد ہیں. لیکن اگر مجھے اختلاف ہوتا تو میں اپنی اظہار, پی ٹی آئی دوہرا معیار نہ کرے. پی ٹی آئی کو چاہیے کہ یہ اپنے اختلاف کا اوپن اظہار کرتے. آدھے سے زیادہ ممبر ان کے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے, پھر اس کے بعد دوبارہ میں نے دیکھا وہی نعرے لگا رہے تھے. نہیں, لیکن یہ دیکھیں نا کہ اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ ایک جو جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, ان کی ڈگری جو ہے وہ کراچی یونیورسٹی نے ان کو بلائے بغیر ہی کینسل کر دی. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس چلا گیا, پھر وہ اس پہ ایک عدالت میں گئے, آج وہاں وکیلوں نے وہاں پہ ہنگامہ رائی کر دی, اسلام آباد میں وکلا کنونشن ہوا. تو آپ کو لگتا نہیں ہے, دیکھیں تھوڑی سی میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ 1 ستمبر 2024 کو کراچی یونیورسٹی جو ہے اس نے
जस्टिस जहांगीरी की डिग्री मनसूख करने का फ़ैसला किया और उनको बुलाया भी नहीं, उनका मौक़िफ़ भी नहीं सुना। फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ मुबैना जाली डिग्री से मुतल्लिक़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत गई और 16 सितंबर 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फैसले तक उन्हें बतौर जज काम करने से रोक दिया और 19 सितंबर को जस्टिस जहांगीरी का हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का वो ऐलान करते हैं और एक और दरख्वास्त में जल्द समाअत की इस्तदा करते हैं। 25 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में समाअत होती है। जस्टिस जहांगीरी के वकला का बेंच की तश्कील पे एतराज़ होता है, अदालती कार्रवाई से वो बायकाट करते हैं और फिर जस्टिस जहांगीरी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मैंने केस में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी, मुझे कभी कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, मेरा जुल्म हल्फ से वफादारी को बना दिया गया है। 34 बरस बाद जालसाजी करके डिग्री मुतनाज़ा बना दी गई। तो ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही हुआ सारा कुछ। इससे तरमीम का क्या ताल्लुक़ है? देखें, इससे 26वीं आईनी तरमीम का क्या, अगर जज साहब के साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो वो फोरम पे वो मौजूद है और उस फोरम पे वो चले गए सुप्रीम कोर्ट पे और उनको वहाँ से जस्टिस मिलेगा। इससे 26 अमेंडमेंट का क्या ताल्लुक़ है? हामिद मीर साहब, हामिद मीर साहब, ये तो अब थोड़ी देर पहले ये वो जो प्याली में तूफ़ान लेके आ रहे हैं PTI वाले, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। असल इश्यूज़ तो मुल्क में जो चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट को, ख़ास तौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, जो ये चहमे गौमियाँ और कोई चहमे गोइयाँ और कोई कंधे हिला रहा है, कोई सर हिला रहा है, कोई यूँ कर रहा है कि ये सूबों और सूबों की ये बात, इनको चाहिए इस किस्म की मुतनाज़ा बातें जो इस मुल्क में हो रही हैं उस पर कैटेगोरिकली गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आना चाहिए कि ये आइन में ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, इस किस्म की कोई बकवास नहीं हो सकती। नई सूबों की अगर बात हो रही है तो उसको आप बकवास कह रहे हैं। आपकी पार्टी ने खुद जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की करारदाद मंजूर की हुई है। हम उस सूबे की बात देखें, यहाँ प्रॉब्लम क्या है? यहाँ प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम उन सूबों की मुखालफत कर रहे हैं जिस सूबे की अवाम, जिस सूबे की असम्बली, जिस सूबे के लोग राजी हों। आप उन सूबों की बात करना शुरू करते हैं जिससे सिर्फ मुतनाज़ात नहीं, तो वो हुकूमत ने तो नहीं ना की, वो मुस्लिम लीग नून ने तो नहीं। मुस्लिम लीग नून को चाहिए कि देखें, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चाहिए कि इस किस्म की तमाम अफवाहों को दफन कर देना चाहिए। कि जैसे थोड़ी दिन पहले हमारे गंडापुर साहब ने कालाबाग की बात की और उसके बाद पूरी PTI ने मुखालफत शुरू कर दी। हम कह रहे हैं ऐसे गड़े मुर्दे ना उकाड़ें कि जिससे मुल्क में अनारकी फैले। चले आप इस तरह की बात करें जिससे मुल्क आगे चले, जिस तरीके से वो करें ना। 27 सितंबर को जलसा कर रहे हैं ना, उसमें वो ऐलान करेंगे, आप भी एक जलसा करें। मजीद बात करते हैं शाहिद खटक साहब से एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। शाहिद खटक साहब, आप 27 सितंबर को पेशावर में जलसा कर रहे हैं। पेशावर में जलसा करने की क्या वजह है और इस जलसे की क्या अहमियत है? मीर साहब, आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने इन दोनों पार्टियों की मुखालिफत जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजियाँ कर रहे थे तो आपने उधर से शुरू किया। लेकिन अभी आप अगर इन दोनों के मीठी मीठी बोल आपस में सुन सके तो जो इनका बड़ा इत्तेफाक है। इमरान खान साहब सही कहते थे कि जिधर मेरा नाम आएगा उधर इनकी काम पे जो है वो टांग जाएंगी। तो जिधर इमरान खान और तहरीक इंसाफ की बात आएगी आपको इकट्ठे मिलेंगे। इन्होंने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम में हमने हमायत की, हमने भरपूर मुखालिफत की। हाँ, हमने कोशिश की कि हम इस गैर कानूनी, इस गैर आईनी इकदाम को रोकें। पार्लियामान के अंदर हम अपना किरदार अदा करें, पार्लियामान के बाहर हम अपना किरदार अदा करें। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई, आपको भी पता है, पूरे कौम को पता है कि हमारे लोगों को एबडक्ट किया, कुछ को ख़रीदा, कुछ ज़मीर फरोशों ने पैसे के और इनको वोट दिया। और रही बात 27 जलसे के हवाले से, देखिए 27 को इंशाल्लाह हमारा बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में, जो इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर हैं। और हम पाकिस्तानी कौम जो है हम उसको इकट्ठा करेंगे। पाकिस्तानी कौम को जो सबसे मकबूल लीडर है पाकिस्तान का इमरान खान साहब, जिसको कह देना हक में रखा हुआ है, तो जब वो जेल से कॉल देते हैं हमें इकट्ठा होने की, वहाँ से एक पैगाम जाएगा, एक यूनिटी का। पंजाब से लोग आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा सिंध के लोग आएंगे और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि हम उन तमाम कुव्वतों को ये पैगाम देंगे कि जो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, जो हमारे मीडिया को कॉल्स करते हैं कि जी इनकी आपस की लड़ाइयाँ डिस्कस करो, लेकिन जब इमरान खान साहब की कॉल आती है तो क़ियादत एक स्टेज के ऊपर होगी, कौम नीचे खड़ी होगी। और जो इमरान खान साहब पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, हम ये साबित करेंगे कि जो 8 फरवरी को आपने इमरान खान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर डाका डाल
डाला, जो आपने अभी ये रेडीमेड चीजें बनाई हुई है, जो शोषा छोड़ा हुआ है अब दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के, अब जी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम दिखाएंगे इनको कि पाकिस्तानी कौम। अच्छा, अब ये सारी जो बातें हो रही हैं इसमें बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं आमतौर पे जो अवाम के बड़े अहम इश्यूज होते हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। तो आजकल एक कंपेन चल रही है जी, कैंसर की जो वैक्सीन है उसके हवाले से एक कंपेन चल रही है, उस कंपेन को सोशल मीडिया पे टारगेट किया जा रहा है। तो ये सर्विकल कैंसर क्या चीज़ है और इसकी जो वैक्सीन है उसकी क्या अहमियत है, इस पे मैं एक छोटी सी आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV तौलीदी सेहत को मुतासर करने वाला सबसे आम वायरस है जो पाकिस्तान में खवातीन के तीसरे बड़े कैंसर की वजह है। आलमी इदारा सेहत की कैंसर पर तहकीक करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम IARC और ICO की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5008 खवातीन में सर्विकल कैंसर की तशखीस होती है। यही वायरस सालाना 3197 खवातीन की जान ले लेता है, यानी हर रोज 9 खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं, जबकि 7 करोड़ 80 लाख खवातीन सर्विकल कैंसर के खतरे से दो चार हैं। सर्विकल कैंसर इज़ द ओनली कैंसर जिसके खिलाफ वैक्सीन जो है वो बन चुकी है। इसके अलावा दुनिया में कोई कैंसर के ख़िलाफ़ वैक्सीन नहीं है। ये 90% प्रोटेक्शन देती है। पॉपुलेशन कंट्रोल का इससे ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए क्योंकि ये काम ही एक वायरस पे बचाव के लिए है। आलमी इदारा सेहत, गावी और यूनिसेफ के ताउन से दुनिया भर के 147 मुल्कों में लगाई जाने वाली वैक्सीन जब पाकिस्तान पहुंची तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस पेरेंट्स की तरफ से आ रहा है कि वो कंसेंट नहीं दे रहे। सबसे मेरी अपील है कि आप मुझसे पूछें, आप आसपास डॉक्टर्स हैं उनसे पूछ लें। प्लीज़ ये जो फेक न्यूज़ है इस पे यकीन बिल्कुल भी ना करें। HPV वैक्सीन सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मलेशिया समेत कई इस्लामी ममालिक में राइज है। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। अब भी मैं इनसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करूंगा और छोटा सा जवाब चाहिए। क्या इस मामले पे सर्विकल कैंसर की वैक्सीन के मामले पे, इस किस्म के मामलात पे आप सबको इकट्ठे होकर अपील नहीं करनी चाहिए कि जनाब इस कैंपेन का साथ दें? जी बिल्कुल नहीं मीर साहब, बिल्कुल मेरे ख्याल से ये उन इश्यूज़ में शामिल है और हमारी पंजाब हुकूमत तो ये ऑलरेडी रोल आउट करी, मैंने देखा सिंध भी करी है। आई थिंक ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। सिंध गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। और मीर साहब एक बात मुख्तसरन, आपने जो बात जो इसमें सबसे अहम है, इसमें पब्लिक मैसेजिंग बहुत अहम है। इसके खिलाफ प्रोपेगेंडे को रोका जाए। ये प्रिवेंटेबल कैंसर है जो इस वैक्सीन के साथ प्रिवेंटेबल है। इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। वैक्सीन के खिलाफ जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आप उनके खिलाफ केस बनाए ना। बिल्कुल नहीं, देखिए जो आप भी सपोर्ट करते हैं। देखिए मैं सिर्फ सपोर्ट नहीं, मैं मुस्तफ़ा कमाल को सराहता हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जिस अंदाज में अपनी बच्ची, इसी तरीके से हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब। अच्छा, और मैं सबको शाहिद खटक साहब आप भी सपोर्ट करते हैं? शाहिद खटक साहब आप भी सपोर्ट करते हैं इसको? बिल्कुल। कैंसर के खिलाफ आपको पता है कि कैंसर का सबसे पहले हॉस्पिटल जो था वो इमरान खान साहब ने बनाया था। बहुत बहुत शुक्रिया। कम अज कम आज मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान इंसाफ ने कम अज कम सर्विकल कैंसर के खिलाफ जो एक वैक्सीन बनाई गई है, तीनों पार्टियों ने इसकी हमायत कर दी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।